سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق مسٹر پریزیڈنٹ، آپ نے یہ جنگ کیوں شروع کی ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو نیو یارک ٹائمز نے 28 فروری 2026 کو اپنے ادارے میں صدر ٹرمپ سے پوچھا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر ایک اور حملے سے چند گھنٹے قبل عالمی میڈیا یہ خبر نشر کر رہا تھا کہ عمان کی کوششوں سے جنیوا میں امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ان مذاکرات کو بھی دھوکے کے لیے استعمال کیا اور مذاکرات کے دوران ہی ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایک نئی جنگ کی آگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی زندگی کے خاتمے کے بعد اس جنگ کے شعلے مزید بھڑکیں گے۔ بظاہر ٹرمپ کا مقصد ایران میں حکومت کو تبدیل کرنا نظر آتا ہے، لیکن کیا حکومت کی تبدیلی سے ایران میں استحکام آ جائے گا؟ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مل کر دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس ناچیز نے 1 جنوری 2026 کو روزنامہ جنگ میں آگے خطرہ ہی خطرہ کے عنوان سے اپنے کالم میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس جنگ میں بچنے کے لیے 2026 میں سب کو مل کر نیتن یاہو کو روکنا ہوگا۔ نیتن یاہو کو صرف ٹرمپ روک سکتے تھے، لیکن افسوس وہ اس کے پارٹنر بن گئے اور خامنہئی کی موت کا اعلان کر کے داد طلب کر رہے ہیں۔ کیا یہ جنگ صرف ایران میں حکومت کی تبدیلی تک محدود رہے گی؟ نیو یارک ٹائمز امریکی صدر سے جنگ شروع کرنے کی وجہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا نیو یارک ٹائمز کے اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہاکبی کا وہ انٹرویو نہیں سنا جس میں موصوف نے کھل کر گریٹر اسرائیل کی حمایت کی تھی؟ اس جنگ کے آغاز سے پہلے 2 اہم واقعات پیش آئے جن کا گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلا واقعہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ اسرائیل تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس دورے کے آغاز میں ایک دن پہلے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر شیعہ انتہا پسندوں اور سنی انتہا پسندوں کے خلاف ایک فصیح تر علاقائی اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ اس دعوے میں یہ عزم نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل اور بھارت مل کر مسلمانوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کریں گے اور ان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کریں گے۔ دوسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ جیسے ہی مودی اسرائیل پہنچے تو افغان طالبان نے پاکستان سے ملحقہ سرحد پر اکامن حملے کر دیے۔ پاکستان نے ان حملوں کا انتہائی برق رفتاری سے سخت جواب دیا اور پہلی دفعہ افغانستان کو یہ احساس دلایا کہ اس نے کسی ایٹمی طاقت کو چھیڑا ہے۔ میں پاکستان پر ان حملوں میں اور مودی کے دورہ اسرائیل میں زبردستی کوئی تعلق تلاش نہیں کر رہا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اسرائیل میں بھارت کے موجودہ سفیر JP سنگھ نومبر 2024 میں کابل گئے تھے اور طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان سمیت دیگر اہم افغان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ JP سنگھ اسلام آباد میں بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے افغان طالبان کو دل کے قریب لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ افغان بھائی مانے یا نہ مانے، لیکن سب کو نظر آ رہا ہے کہ بھارت انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ 26 اور 27 فروری کے درمیانی شب جب افغان طالبان نے پاکستان پر حملے کیے تو ہم مودی کی اسرائیل میں موجودگی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیسے معلوم کہ طالبان کو پاکستان پر حملے کا مشورہ دینے والے دراصل مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی سازش کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھارت اور اسرائیل کی پارٹنرشپ کا بہت اچھی طرح پتہ ہے اور یہ خدشہ موجود تھا کہ اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں ان دونوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی جا سکتی ہے، جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ افغان طالبان بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایسا کوئی وقت آنے سے قبل ہی انہیں افغانستان کے اندر گھس کر جواب دیا گیا۔ اب بائیں ٹرمپ اور نیتن یاہو کی طرف سے شروع کی گئی نئی جنگ کی طرف جو مشرق وسطیٰ سے جنوبی ایشیا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہاکبی نے گریٹر اسرائیل کی حمایت کی تو مجھے 2006 کی لبنان اسرائیل جنگ یاد آ گئی۔ اس جنگ کے دوران میں نے کئی ہفتے لبنان اور شام میں گزارے تھے۔ اس وقت برطانوی صحافی رابرٹ فیسک بیروت میں تھے
اور دنیا بھر سے جنگ کی رپورٹنگ کے لیے بیروت آنے والے صحافی رابرٹ فیسر کی باتیں بہت غور سے سنتے تھے۔ میں نے فیسر کی زبان سے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی تفصیل پہلی دفعہ سنی۔ فیسر کہا کرتے تھے کہ صہیونی اس منصوبے کا جواز انجیل اور تورات سے تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت دنیا پر سیاسی اور اقتصادی غلبہ قائم کرنے کا ایک منصوبہ ہے۔ یہی پر میں نے ایک امریکی یہودی کرنل رافل پیٹرز کے بارے میں سنا، جس نے 2006 میں امریکی آرمڈ فورس جنرل میں نئے مشرق وسطیٰ کا نقشہ شائع کیا تھا، جس میں شام، اردن، لبنان، مصر اور عراق کے علاوہ سعودی عرب کی سرحدیں بھی بدل دی گئیں۔ رالف پیٹرز کے نقشے میں آزاد کردستان اور آزاد بلوچستان بھی شامل تھا۔ آزاد کردستان بنانے کے لیے عراق اور ترکی کو توڑنا ضروری تھا، اور آزاد بلوچستان بنانے کے لیے ایران، پاکستان اور افغانستان کے بلوچ اکثریتی علاقوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا تھا۔ رالف پیٹرز نے اپنے اس نقشے کو سامنے رکھ کر کئی مضامین لکھے۔ پھر اس نے نیور کوائٹ دا فائٹ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ رالف پیٹرز نے پاکستان اور سعودی عرب کو غیر حقیقی ریاستیں قرار دیا۔ اس نے سعودی عرب کے کچھ علاقے اردن میں شامل کر دیے، ایران کے کئی علاقے آذربائیجان کو دے دیے، اور کچھ علاقے آزاد بلوچستان میں شامل کر دیے۔ رالف پیٹرز نے اس نئے نقشے کو خون کی سرحدیں قرار دیا۔ خون کی ان سرحدوں کے پیچھے دراصل گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا، جیسے مائک ہیکبی جیسے امریکی آج کھلم کھلا سپورٹ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی کا گریٹر اسرائیل سے کیا مفاد وابستہ ہے؟ مودی دراصل مسلمانوں کا دشمن ہے۔ مسلمانوں پر ظلم اور انہیں تقسیم کرنے کا ہر منصوبہ اس کے دل کی آواز ہے۔ وہ گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھتا ہے۔ مودی سرکار نے بھارتی پارلیمنٹ میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگا رکھا ہے، جس کے تحت وہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیپ اور تبت کے کچھ علاقوں کو بھارت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ افغان طالبان نے آج تک اکھنڈ بھارت کی مذمت نہیں کی، یا پھر انہیں اس کا بھی ابھی ادراک نہیں ہوا۔ بہرحال اسرائیل اور بھارت دراصل دو نئی عالمی طاقتیں بنانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل کی صہیونی لابی امریکہ کے صدر ٹرمپ کو استعمال کر رہی ہے۔ امریکہ کے بہت سے یہودی دانشور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی سخت مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہی منصوبہ ہے جو تھیوڈر ہرزل نے 1904 میں بنایا تھا، جس کے تحت وہ صہیونی تحریک کو ایک نئی عالمی طاقت بنانا چاہتا تھا، ایک ایسی نئی عالمی طاقت جو امریکہ پر بھی غلبہ پانا چاہتی تھی۔ ٹرمپ نے جو جنگ شروع کی ہے، یہ جنگ دراصل امریکہ کے خلاف جنگ ہے۔ اسرائیل تو پہلے ہی دنیا بھر میں نفرت کی علامت بن چکا، ٹرمپ امریکہ کو بھی نفرت کی علامت بنا رہے ہیں۔ مسلم دنیا کے وہ حکمران جو ٹرمپ کی زبان سے اپنی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوتے تھے، بہت جلد دعائیں مانگیں گے کہ ٹرمپ دوبارہ ان کی کبھی تعریف نہ کرے، کیونکہ ٹرمپ اور اب امریکہ میں بھی نفرت کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ نفرت کی علامت کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے والے بہت جلد پچھتائیں گے کہ ہم نے موت کے سوداگر کو امن کا پیغمبر کیوں قرار دیا۔